اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللہب، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع 5 آیتیں ہیں۔ لہب کا معنی آگ کا شعلہ۔ عبد المطلب کا ایک بیٹا عبد العزیٰ جو کہ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اس کی کنیت ہے ابو لہب۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ اللہب رکھ دیا گیا۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی تو ہر طرف سے لوگ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنے صدق و امانت کی شہادت لی اور اس کے بعد فرمایا انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ تو اس پر ابو لہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا۔ اس صورت کے شان نزول سے چند باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ نے خود جواب دیا ہے، بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دشمنان خدا کو جواب دینا سنت رسول ہے، اور رسول اللہ کے دشمنوں کو جواب دینا یہ سنت الہیہ ہے، کہ جہاں کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں نے حضور کی گستاخی کی، ان کو جواب بھی اللہ نے دیا اور ان کو انجام تک بھی بالقدر رب العالمین نے پہنچایا۔ دوسری بات، جس قسم کی بکواس کفار نے حضور الصلوۃ والسلام سے کی کہ معاذ اللہ آپ تباہ ہو جائیں، اسی قسم کا جواب اللہ نے دیا اور خبیثوں کو ان کے انجام تک بھی پہنچایا ہے۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی دلیل ہے۔ قرآن پاک نے تمام مجرموں کی سزائیں بیان کی ہیں، جن میں سب سے زیادہ سخت سزا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی ہے، کہ قرآن نے اس کے متعلق کبھی زنیم کہا، حضور کے گستاخ کے متعلق کبھی کہا زنیم یعنی بدکاری کی پیداوار، کبھی فرمایا ابتر یعنی خیر سے کٹا ہوا محروم شخص، کبھی فرمایا تبت یدا تباہ ہو جائے، اور کبھی فرمایا لن یغفر اللہ لہم اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا حضور کے گستاخوں کو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرنے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والوں کو جو انعام دیے ہیں، وہ انعام بھی سب سے بلند اور بالا دیے ہیں۔ تو بڑی شرافت، عزت و نسب والے اور مال والے جب انہوں نے حضور کی مخالفت کی، نبی علیہ السلام کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دشمنوں کو خود ہی جواب دیا۔ تو یہ تبت یدا ابی لہب، سورۃ اللہب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کے دشمن کو جواب دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ، اور یہ حضرت عبد المطلب کا بیٹا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی، اسی کنیت سے مشہور تھا، یعنی ابو لہب کنیت سے۔ ان کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ اس صورت کے نزول کے بعد ابو لہب نے ان صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ عتبہ کا واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے کہ اس نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کی تھی، جس پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ تو ایک سفر میں بڑی حفاظتوں کا انتظام کر لینے کے باوجود ایک شیر نے اس گستاخ کو چیر پھاڑ دیا تھا۔ کس کو؟ اس عتبہ کو، کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو طلاق بھی دی اور پھر حضور کی گستاخی بھی کی تھی۔
تو اس گستاخ کو اللہ رب العالمین نے انجام تک پہنچایا کہ ایک سفر میں جا رہے تھے، بڑی حفاظت تھی، بڑی سیکورٹی تھی اس کی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک شیر نے آ کر اس پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا تھا۔ تو آیت میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے، اور ابو لہب کی ہلاکت کی پیشگوئی کی گئی، چنانچہ وہ بدترین موت مرا، اور وہ جنگ بدر کے ایک ہفتے بعد کالے دانے کی بیماری میں مبتلا ہوا اور اسی میں وہ مر گیا، جسے عرب میں عدسہ کہتے ہیں۔ اہل عرب اسے متعدی بیماری سمجھ کر اس سے بہت بچتے تھے، تو اس لیے 3 دن تک اس مردود کی لاش پڑی رہی، پھول پھٹ کر بدبو دینے لگی، تب اجرت دے کر مزدوروں سے اس لاش کو پھکوایا گیا۔ یعنی ایسی عبرتناک سزا اللہ تعالیٰ نے اس کو دی۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا، جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال اور اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اس کا رد کیا گیا کہ یہ خیال تیرا غلط ہے، اس وقت کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی، جب تو انجام تک پہنچ جائے گا یہ مال اور اولاد تیرے کوئی کسی کام نہیں آئے گی۔ اور آگے فرمایا، ابو لہب قیامت تک دوزخ میں داخل ہو کر آگ کا عذاب پائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابو لہب کا دوزخی ہونا یقینی ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو جہنمی کہا، دوزخی کہا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ جمیل تھی ابو لہب کی بیوی، جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان، یہ ابو سفیان کی بہن جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی دشمنی رکھتی تھی اور عداوت رکھتی تھی، اور بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی عورت ہونے کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں وہ اس انتہا کو پہنچی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تھی۔ خود بڑی مالدار تھی، لیکن دشمنی نے اس کو اس حد تک پہنچایا تھا کہ وہ کانٹوں والی لکڑیوں کا گٹھا خود اٹھاتی اپنے سر پہ، اور خود آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا سبب بنتی، حضور کے راستوں میں آ کر وہ کانٹے بچھاتی تھی، تاکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو تکلیف پہنچے، ایذا پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے کی مدد لینا گوارا نہیں کرتی تھی۔ اس کی منشا یہ ہوتی تھی کہ میں سارے کام میں بذات خود کر کے حضور کو تکلیف دوں اور اذیت میں مبتلا کروں۔ اللہ اکبر۔ تو آخری آیت میں فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی، یعنی جمیل کے گلے میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ تو ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی، تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی، وہ گٹھا اس کے سر پہ تھا اور رسی جو ہے وہ اس کے گلے میں تھی، اس انداز میں اس نے اس گٹھے کو باندھا ہوا تھا۔ تھک ہار کے ایک پتھر پر بیٹھی تو ایک فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس کے گٹھے کو کھینچا، اور وہ گٹھا گرا اور جمیل کو رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی، اور اسی رسے کے پھنسنے کی وجہ سے وہ جمیل وہیں ہلاک ہو گئی اور مر گئی۔ تو اس گستاخ اور خبیث نے دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور آخرت میں آگ کی زنجیریں اس کے گلے میں ہوں گی، اور جہنم کی لکڑیوں کا گٹھا اس کی پشت پر اسی طرح لتا ہوا ہوگا۔ تو یہ ہیں
کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں تکلیف دینے کی کوشش کی، جس انداز میں اذیت دینے کی کوشش کی، جس انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین نے اس کو عبرتناک سزا دی اور اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا ہے اور خود انجام تک پہنچاتا ہے۔ یہ تو اس دور کی بات ہے، بعد میں آپ نے نہیں دیکھا کہ جس صدی میں، جس سن میں، جس موقع پر جس نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اللہ کے نبی کا کوئی نہ کوئی غلام کھڑے ہو کر اس کو دنیاوی سزا دے دیتا ہے۔ دراصل اللہ رب العالمین کسی کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ میرے محبوب کی گستاخی ہو رہی ہے اور تم یہاں زندگیاں جی رہے ہو، تو کسی کے جوش آتا ہے اور وہ اس گستاخ کو انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسے غازی علم الدین شہید اور راج پال نے جو کتاب لکھی تھی نبی علیہ السلام کی گستاخی میں، وہ غازی علم الدین شہید ایک نوجوان وہ اٹھا، اس نے چھری لی اور اس راجپال کو جناب انجام تک پہنچا دیا۔ اسی طرح غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو اب کی بات ہے، یہ تو ہم نے بھی دیکھا سنا اور آپ نے بھی دیکھا سنا، اور غازی صاحب کے جنازے میں بھی میں شامل ہوا تھا، راولپنڈی میں لیاقت باغ میں جنازہ ہوا تھا۔ تو غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سلیمان تاثیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو کالا قانون کہا، تو وہ ملک ممتاز حسین قادری اسی کا گارڈ تھا، لیکن اس نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ یار میری تو نوکری چلی جائے گی، میری تو زندگی چلی جائے گی، نہیں، اس نے کہا کہ حضور کا گستاخ ہے تو اپنی اسی رائفل سے جو سرکاری اس کو ملی ہوئی تھی اسی کے ساتھ اس کو بھون دیا اور اس کو عبرتناک انجام تک پہنچا دیا۔ تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی عزتوں کی خود حفاظت فرماتا ہے، یعنی قیامت تک جب کبھی کوئی گستاخ رسول پیدا ہوا تو حضور کا غلام بھی ضرور ہوگا کہ جو اس کو عبرتناک انجام تک پہنچا دے گا۔ ہم اپنی زندگی میں، ہماری زندگی میں اور ہماری نظر میں، ہمارے قرب و جوار میں کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ہو۔ اپنے آپ کو بھی ہم بچائیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی بچائیں کہ جن کی عزتوں کی حفاظت اللہ نے فرمائی، اور قرآن میں قسمیں اٹھا اٹھا کر اللہ تعالیٰ جس محبوب کی عزتوں کی حفاظت فرما رہا ہے وہ ہمارے آنکھوں کا سرما، وہ ہمارے سر کا تاج، اور ہماری ساری ہمتیں، ساری کوششیں اور ساری محبتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔